یا ودودو یا عزیزو، صرف جمعرات کے دن آپ نے یہ دو اسم مبارک پڑھنے ہیں۔ یہ دونوں کا تعلق ہی محبت کے ساتھ ہے، یا عزیزو کا بھی اور یا ودودو کا بھی۔ جو شخص بھی محبت کی وجہ سے پریشان ہے کہ اس کو کہیں سے محبت نہیں مل رہی، چاہے وہ بیوی کی محبت ہو، شوہر کی محبت ہو، والدین کی محبت ہو، رشتہ داروں کی محبت ہو، محلے والوں کی محبت ہو، کوئی بھی محبت کا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، بس جمعرات کے دن یہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جس کے دل میں چاہو آپ اپنی جائز محبت پیدا کر سکتے ہو، کیونکہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جو بندہ بھی اپنے کسی عزیز کے، کسی رشتہ دار کے، کسی بھائی کے، کسی بہن کے، کسی بھی رشتہ دار کے دل کے اندر اپنی محبت، اپنا پیار اور اپنی الفت پیدا کرنا چاہتا ہے، صرف جمعرات کے دن یہ دو اسماء مبارکہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں صفاتی نام ہیں، دونوں صفاتی نام ہیں۔ یہ کرنا بھی صرف جمعرات کے دن ہے، کسی اور دن بار بار روز روز کوئی اور عمل اور وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمل آپ کو ایک دن کا ہی کافی ہوگا۔ صرف جمعرات کے دن آپ اس کو پڑھ لیا کریں اور پھر اس کے نظارے خود دیکھیں گے کہ کس قدر صرف ایک ہی جمعرات پڑھ لینا یہ کافی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یا ودودو کا مطلب کیا ہے اور یا عزیزو کا مطلب کیا ہے۔ یا ودودو کا مطلب اے دوستی کرنے والے، اے محبت کرنے والے، اور یا عزیزو میں دونوں کی وضاحت بتاتا ہوں، دونوں کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ بس اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو روز روز کی محبت کی پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ محبت کے متلاشی ہیں نا کہ ہمیں ایسا محبت کا وظیفہ مل جائے، کیونکہ دیکھیں یا عزیزو کا مطلب اے غلبہ دینے والے، تو اے محبت میں غلبہ دینے والی ذات کس کی ذات ہے؟ محبت میں غلبہ چاہیے نا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا غلبہ، آپ کی محبت کا غلبہ اس شخص کے اوپر ہمیشہ رہے، پھر اس عمل کو چھوڑ، اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیے گا، کیونکہ یہ عمل بڑا خاص ہونے والا ہے، بڑا اہم ہونے والا ہے، بڑا کمال کا یہ عمل ہے۔ بس وہ شخص آپ کے ساتھ دوستی کرنے پر، آپ کو اوپر جان نشاور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جو بندہ جس کے لیے یہ عمل کرتا ہے۔ اب دیکھیے گا، اسی طرح جو شخص چاہتا ہے، اگر کوئی شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کبھی بھی ساری زندگی اس سے جدا نہ ہو اور اس کے ساتھ رہے، ہمیشہ دونوں کا ساتھ رہے، تو میاں یا بیوی دونوں میں سے، شوہر ہسبینڈ یا وائف، دونوں میں سے کوئی بھی ایک اس عمل کو کر لے کہ دوسرا اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اس کی بات مانے گا، اس کا کہنا مانے گا، جیسے کہے گا، اللہ کے فضل و کرم سے ہر جائز بات، لیکن ناجائز کے لیے نہیں، صرف جائز بات کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی وہ سرور، وہ لذت، وہ پیار، وہ محبت، وہ الفت ملے گی جس کا آپ نے کبھی شاید سوچا بھی نہ ہو۔ دیکھیے یا ودودو اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ بے شک پہلی محبت جو ہوتی نا بندے کی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہم ساری کائنات سے، اپنے آپ سے، ماں باپ سے، والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، بیوی سے، شوہر سے، ہر ایک چیز سے بڑھ کر، اپنے آپ سے بھی بڑھ کر اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہوتی ہے محبت حقیقی، ایک ہوتی ہے محبت مجازی۔ تو اس عمل کی برکت سے محبت حقیقی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت حقیقی بندے کو ہوتی ہے۔ جب بندہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت، اپنی لگن کو وابستہ کر لیتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ بس آسان الفاظ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تو اسی طرح اور بہت زیادہ شفقت، وظیفہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہر ایک نام کی اپنی صفت ہے، ہر ایک چیز کا اپنا رنگ ہے، ہر ایک نام کی اپنی لذت ہے، اپنی چاشنی، اپنا مزہ ہے۔ قارئین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے لیے، اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزیں مرتب فرمائی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر ہمیں عنایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتا ہے اس سے ڈرتا رہتا ہے، کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، اور اسی زندگی کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں جب وہ بندہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لیتا ہے۔
اس لیے سب سے پہلی چیز جس پر میں ہمیشہ زور دیتا ہوں وہ کیا ہے کہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط رکھے۔ اگر تو آپ کی روحانیت مضبوط ہے تو یہ عمل آپ کے لیے تیر بادف ہوگا۔ جمعرات کے دن آپ کوئی بھی ایک وقت خاص مقرر کر لیں، کسی نماز کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کوئی ایک وقت آپ اس کا انتخاب کر لیں اور آپ صرف 3 جمعراتیں اس عمل کو کر لیں۔ کتنی جمعراتیں بھی؟ 3 جمعراتیں، ایک یہ جمعرات، اگلی جمعرات، اس سے اگلی جمعرات، باقی پورا 7 دن 6 دن کچھ بھی نہیں کرنا۔ پھر جو ذکر کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جو ترتیب ہوگی اس کا مکمل طریقہ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا اگر مکمل ویڈیو کو سمجھ لیں گے، سن کر توجہ کے ساتھ سمجھ کر آپ کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس عمل کا فائدہ نہ ہو۔ جو آپ چیز طلب کرنا چاہ رہے ہیں نا، جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس عمل کے بعد اینڈ ہے، کیونکہ ہر قسم کا امن و امان دینے والی ذات کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ دنیا میں جب فتنہ فساد پیدا ہو جاتا ہے، انسانوں کی جان و مال خطرے میں پڑ جاتے ہیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہی بندوں کی مدد کرتا ہے، وہی امن دیتا ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے پناہ اور امن کی جگہ بنایا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب ایمان بننے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مومن بھی ہے، مگر جب اس لفظ کی نسبت انسانوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کے معنی ایمان لانے والوں کے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ حق کو پہچاننے کا یہ عظیم عمل ہے۔ یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی کمال کی ذات ہے کہ آپ شاید سن کر حیران ہوں گے۔ اس لیے کسی بھی عورت کا شوہر بد اخلاق ہے نا، بات بات پر بد زبانی، بد سلوکی کرتا ہے، عورت کو چاہیے وہ نماز کے بعد، جیسے میں نے نمازوں کا تذکرہ کر دیا ہے کہ کس نماز کے بعد، صرف جمعرات کے دن اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ تعالی خامد کو وفادار کرنے کی نیت سے اللہ کے حضور اس عمل کی برکت سے بیٹھ جائے، اللہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے خامد بیوی کا اتنا وفادار بنا دے گا نا کہ کبھی اس کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرے گا، ہمیشہ اچھا سلوک کرے گا، ہمیشہ فرما برداری و تابع داری کرتا رہے گا۔ اور عورت کو بھی چاہیے اگر شوہر جو ہے اس کی عورت بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، عورتوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ان میں سے عورت کر لے یا مرد کر لے، دونوں میں سے جس کو یہ مسئلہ ہے دوسرا شخص کر لے، اگر نہ بھی ہو تو آئندہ کے لیے وہ محفوظ ہو جائیں گے، پیار محبت پیدا ہوگی، نفرتوں سے نجات مل جائے گی۔ آج گھر گھر کے یہ رونے ہیں، طلاق تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو یہ بڑا مہربانی والا عمل ہے کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، بزرگوں کا، صوفیاء کا، عاملین کا، یہ حضرات کا عظمودہ عمل ہے۔ اس لیے اس عمل سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، جو ترتیب جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اب آپ نے جتنی جمعراتیں میں نے کہا ہے، آپ نے صرف جمعرات کے دن یہ 2 اسماء مبارکہ ہیں، یا ودودو یا عزیزو، ان دونوں کو ملا کر آپ نے ایک تصور کرنا ہوگا۔ یہ بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک خاص طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا، وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہو تو کوشش کر لیں آپ اس کو سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیا کریں، جمعرات کے جمعرات، یعنی کہ جمعرات کے دن آپ ہر جمعرات، جتنی جمعراتیں میں نے عرض کی ہیں، آپ اتنی جمعراتیں اس عمل کو جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر تمام گھر کے اندر مسائل ہیں، سب گھر والوں کے مسائل ہیں، تو پھر آپ نے یوں کرنا ہے کہ پانی کی ایک بوتل اپنے پاس رکھ لینی ہے، تو آپ نے پانی کے اوپر اس عمل کو کرنا ہے، اور پانی 3 جمعراتیں آپ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا ہے، اور پھر آپ نے وہ پانی اگر پلا سکتے ہیں تو پلا دیں، لیکن ہر عمل کے بعد آپ نے اپنا شوہر، اپنی بیوی یا جس کے لیے عمل کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا جائز رشتہ ہے، ناجائز نہ ہو، کسی عورت کو خواہ اپنے پیچھے لگانے کے لیے، کسی لڑکی کو اپنے پیچھے، یا کوئی لڑکی کسی نامحرم شخص کو، کسی لڑکے کو خواہ ذلیل کرنے کے لیے پیچھے آتا رہے اور میرے لیے تڑپتا رہے، تو یہ سارے ناجائز اور حرام رشتے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ جو جائز رشتوں کے لیے کرے گا 100% اس کو فائدہ ہوگا۔
ٹھیک ہے، اس ترتیب کے ساتھ جو درود پاک کی تعداد بتائیے 11 مرتبہ، اس کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے، ان اسماء مبارکہ کا ورد کرنا ہے، اور اس کو پڑھنے سے جو بھی آپ کو میجر فائدہ ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ گھر میں تمام لوگوں کے درمیان، بہن بھائی ماں باپ، ان سب کے درمیان ایک ایسی محبت کا رشتہ پیدا ہوگا کہ گھر کے تمام معاملات درست صفت جائیں گے، اور جو بھی مسائل آپ کو درپیش ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ ان اسماء کا آپ نے ورد شروع کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو شخص، اگر کوئی شخص ان کو مسلسل روزانہ، یعنی کہ اسی طرح شوہر بیوی کے درمیان جتنے بھی مسائل ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے تمام کے تمام حل ہو جائیں گے، اور وہم اور وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ جو اسم مبارک ہے نا، یا عزیزو، یا عزیزو، جس کا مطلب اے غلبے والے، تو اس عمل کی برکت سے آپ کو ہر میدان میں ہر جگہ پر غلبہ بھی نصیب ہوگا، کیونکہ جس کا مطلب قوت اور غلبہ ہے۔ بعض صوفیہ فرماتے ہیں عزیز سے مراد وہ ذات ہے جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور رفع ہو، جس کا اصول نہ ممکن ہو اور عوام الناس کے فہم سے بالا تر ہو، اس کے ادراک نہ ممکن نہ ہو، نہ ہی وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے، نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے، اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے۔ صفت عزیز کا غلبہ مثبت معنوں میں ہے، اس لیے آپ نے اس کو کسی ناجائز کام کے لیے نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہے اس کا غلبہ، کیونکہ جائز کام کے لیے ہے۔ تو اسی طرح کسی دشمن کا تصور کریں گے تو اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، اور اس عمل کی برکت اگر آپ شروع کر دیں گے نا پڑھنا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو محتاجی سے بھی چھٹکارا عطا فرمائے گا، یعنی کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کبھی مقروض نہیں ہوگا، اس سے ہمت ہمیشہ بلند رہے گی، اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نگاہ میں ہمیشہ باعزت رکھیں گے۔ اور اسی طرح کسی عہدے سے وہ معزول کر دیا گیا ہو، تو اس سے معطل کر دیا ہو، کسی منصب سے یا جاب سے نکال دیا گیا ہو، تو افسروں کے دل میں اس کی محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ کتنی؟ 3 جمعرات ہیں۔ اگر آپ آج شروع کر لیں تو مسلسل اس کو روزانہ، جیسے میں نے عرض کیا ہے، جو ٹائم میں نے بتایا ہے، جو بہترین ٹائم میں نے دیا ہے، اگر اس میں آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے رہیں اور اس کا تصور رکھیں، پانی پلانا اگر ممکن نہیں تو صرف تصور کر لینا آپ کے لیے کافی ہوگا۔ آپ نے پھر صرف تصور میں اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں درود پاک اس کی اول آخر، اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو شخص بھی اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے نا، صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس بندے کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو آپ ضرور اس طرح اس کو کریں، انشاءاللہ وہ فائدے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ جو آپ نے آج تک نہیں دیکھے۔ اس کے بعد یقیناً آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ یہ مسلسل روزانہ پڑھتے رہیں، کتنی جمعراتیں میں نے عرض کی، اتنی جمعراتیں مسلسل پڑھتے رہیں، اگر روزانہ نہیں تو پھر صرف 3 دن آپ پڑھیں گے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو انشاءاللہ اتنا اس طرح یہ 3 تسبیح کا عمل بھی بن جاتا ہے۔ تو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح پڑھنی کرنی ہے، جو ترتیب جو طریقہ بتایا ہے، انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔